خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوجیوں کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں۔ تنازع کشمیر تقسیم برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے، مسرت علم بٹ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام مجوزہ وقف ترمیمی بل کو کبھی قبول نہیں کریں گے، مفتی ناصر الاسلام۔ عالمی برادری کشمیریوں سے حق خودارادیت کا اپنا وعدہ پورا کرے، غلام محمد صفی۔ بین الاقوامی قانون کشمیریوں کو بھارت کے خلاف مسلح جدوجہد کی اجازت دیتا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ عام لوگوں کے مسائل نظر انداز کرنے پر راہل گاندھی کی بھارتی میڈیا پر تنقید۔ اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے تقریباً 2 درجن سے زیادہ مقامات، خاص طور پر جموں کے علاقے اور بالائی اور جنگل کے علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی بڑی کارروائیاں شروع کیں۔ یہ کارروائیاں راجوری، پونچھ، ریاسی، ڈوڈا، کشتواڑ، کٹھوا، ادھمپور، رامبند اور جموں کے اضلاع میں کی گئی ہیں۔ تلاشی کی کارروائیاں 23 مقامات پر گزشتہ روز کی گئیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ کارروائیاں وادی چناب کے اضلاع کشتواڑ، ڈوڈا اور رامبند میں کی گئی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت علم بٹ نے کہا ہے کہ درینہ تنازع کشمیر 1947 میں تقسیم برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسرت علم بٹ نے نئی دلی کی بدنام ضمانت تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ حریت چیئرمین نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کی بنیاد تاریخی حقائق، عالمی جواز اور عالمی برادری کی اخلاقی اور سیاسی حمایت پر مبنی ہے، جو بھارتی قابض افواج کے جابرانہ اقدامات کے باوجود بالآخر ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے جلد حل پر زور دیا۔ مسرت علم بٹ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف بھارت کے وحشیانہ فوجی ہتھ کنڈوں کا فوری نوٹس لے اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جبری گرفتاریاں رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مفتی اعظم مسلم پرسن لا بورڈ کے چیئرمین مفتی ناصر الاسلام نے مجوزہ وقف ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مفتی ناصر الاسلام نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بل آئین کے آرٹیکل 25، 26 اور 30 کو کمزور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے اقلیتوں کے حقوق کو خطرہ لاحق ہے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ناصر الاسلام نے کہا ہے کہ یہ ہماری خود مختاری پر حملہ اور آئین کے آرٹیکل 35 اور 26 کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ بھارتی حکومت کو وقف املاک میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ امتیازی فیصلہ ہے جس سے اقلیتوں کے حقوق پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ مفتی ناصر الاسلام نے کہا ہے کہ وقف کونسلوں اور ریاستی وقف بورڈز میں غیر مسلم اراکین کی شمولیت سے ہمارے حقوق کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگ وقف ترمیمی بل کی شدید مخالفت کریں گے۔ سری نگر کے علاقے جواہر نگر میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق آگ سری نگر کے علاقے جواہر نگر میں سرکاری رہائش گاہ پر لگنے والی آگ سے اینٹی کرپشن بیورو کا ڈی ایس پی ہلال احمد زخمی ہوا ہے۔ محکمہ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے موقع پہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ زخمی ڈی ایس پی کو قریبی اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ بھارتی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر واقعات کی تحقیقات شروع کر دی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جموں و کشمیر کا رشتہ دفعہ 370 اور 35A کی بنیاد پر جڑا ہوا ہے۔ فاروق عبداللہ نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی درجے کی بحالی کے بعد ہی لوگوں کے مسائل حقیقی معنوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریاستی درجے کی بحالی کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ریاستی حیثیت کی بحالی کا وعدہ کیا ہے، اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کی لڑائی سے دستبرداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 میں اسٹیٹ سبجیکٹ قانون لایا تھا تاکہ یہاں کے عوام خصوصاً جموں کے ڈوگروں کی زمینیں اور نوکریاں مقامی لوگوں کے لیے بچائی جا سکیں، اور اسی قانون نے بعد میں 35A کی شکل اختیار کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہی دفعات کی بنیاد پر جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں بھی کہا کہ بحیثیت سماج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے کہا ہے کہ جب تک بھارت کے ناپاک قدم مقبوضہ جموں کشمیر سے نہیں اکھڑ جاتے، حق خودارادیت کی تحریک پوری قوت سے جاری رہے گی۔
تفصیلات کے مطابق غلام محمد صفی نے ایبٹ آباد میں ایک سیمینار سے خطاب میں کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری نے کشمیریوں سے حق خودارادیت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اس کے پورا ہونے تک بھارت کے خلاف ہر محاذ پر جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ فوجیوں کی موجودگی کے باوجود بھارت نو ملیسی کا راگ الاپ کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی جبر اور ظلم اور طاقت کے بہشانہ استعمال کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے عوام کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت قتل و غارت اور لاکھوں غیر ریاستی باشندوں کو مقبوضہ علاقے میں آباد کر کے علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ حریت رہنما نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور علاقے کی مسلم اکثریت کو غیر قانونی اقدامات کے ذریعے اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی جارحیت اور سنگین صورتحال کا نوٹس لے۔ انہوں نے بھمبر آزاد کشمیر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے خطاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر کی حقیقی صورتحال اور کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل غلام محمد صفی نے ایک وفد کے ہمراہ الخدمت فاؤنڈیشن ایبٹ آباد میں امیر جماعت اسلامی ضلع ایبٹ آباد عبدالرحمان عباسی اور ان کے رفقا سے بھی ملاقات کی۔ وفد میں حریت رہنما راجہ خادم حسین، داؤد خان یوسف زئی اور زاہد اشرف بھی شامل تھے۔ وفد نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو مقبوضہ جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ پاکستان نے بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ کشمیریوں کی بھرپور وکالت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چودھری انوار الحق نے ایک نجی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کلمہ کی بنیاد پر اور آئین پاکستان کی روح سے بھی ایک رشتہ قائم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مداخلت کا وبیلہ پاکستان کے خلاف بھارت کا محض پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان کی قیادت نیوکلیئر پروگرام و مسئلہ کشمیر پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بیانیے کی جنگ کا دور ہے اور بھارتی ایجنسیوں نے آزاد جموں کشمیر میں بیانیے کی جنگ کو فروغ دینے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے ہیں تاکہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو کمزور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے الحاق پاکستان کے نظریے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ